ہمارا دشمن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، سورہ فاطر کی آیت ہے، سورہ 35 آیت نمبر 5، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھنا. میرے بھائیوں، ہمارا دشمن شیطان یہ سب سے پہلی وجہ ہے، اور اس نے ہمارے پردادا آدم علیہ السلام کے سامنے تو قسم کھائی تھی. قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی سورہ 7 آیت نمبر 16، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، اے اللہ یہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. کس کا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا. ہم سب کا انتظار کہاں کرے گا؟ سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر آگے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو نہ شکرا پائے گا. تو ہمارا دشمن شیطان یہ پہلی وجہ ہے میرے بھائیوں کیوں ایک آدمی عمل کے میدان میں فیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان سوچتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھنے جاؤں گا، تو شیطان اسے بھڑکاتا ہے، کہتا ہے نہیں جاؤ، بہت سے امپورٹنٹ کام ہے، بزنس کون کرے گا، کمائی کون کرے گا، یہ کام اتنے سارے باقی. اگر وہ کہتا ہے ہاں میں جا کر رہوں گا، اللہ کا حکم ہے میں نماز کے لیے جاؤں گا، اب شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، لیکن تھوڑا کام کرنے کے بعد جاؤ، منع نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا لیٹ کرو. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، تاخیر. حج کرنے جانا ہے، بعد میں جائیں گے بوڑھے ہونے سے پہلے. داڑھی رکھنے کا شوق ہے، بعد میں، بوڑھے ہونے سے پہلے، بوڑھا ہو جاؤں گا تبھی رکھوں گا، ابھی اللہ اللہ کرنے کا وقت آ گیا. تو ایک تو طریقہ ہے مت کرو، ایک طریقہ ہے کرو لیکن بعد میں کرنا. بعد میں کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ بعد میں زندہ ہے وہ گارنٹی نہیں ہے. بعد میں دل پر گناہ کر کر کے اس کے اثرات ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک انسان کو بعد میں توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں میں بعد میں کروں گا، بعد میں کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعد میں خیال ہی دل میں نہ آئے، بعد میں عمل کا جذبہ ہی نہیں باقی رہے، بعد میں زندگی ہی باقی نہ رہے. تو ایک چیز ہے تاخیر. پھر کوئی کہتا ہے نہیں، کیونکہ آیت یہ ہے یسارعون فی الخیرات، اللہ نے نیک بندوں کے بارے میں کہا کہ نیکی کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جلدی کا معاملہ شیطان کا، تو ہاں عام طور پر دنیائی معاملات میں، لیکن نیکی کے معاملے میں قاعدہ الگ ہے. نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا چاہیے. صدقہ کرنا ہے، آج کر سکتا ہوں تو آج کروں گا، اب کر سکتا ہوں تو اب کروں گا. کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہوں، تاخیر نہیں، بعد میں نہیں، ابھی کر سکتا ہوں. نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا ہمیں ملتا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے نہیں میں ابھی کروں گا، بعد میں نہیں، کام رک سکتا ہے، ہر چیز رک سکتی ہے، میری نماز نہیں رکے گی، جو میرے فرائض ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے وہ نہیں رکیں گے، میری نیکیاں نہیں رکے گی. پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھو، کم سے کم جا کے لوگوں کو دکھاؤ تو صحیح کہ تم نماز پڑھنے آئے ہو. اب آدمی آ رہا ہے نماز پڑھنے، لیکن اس کی نیت ہے دکھانے کی. وہ کہتا ہے نہیں صرف اللہ کے لیے. تو شیطان کہتا ہے اوہ ہو تم تو کتنے بڑے ہو گئے ہو، دیکھو باقی لوگوں کو دیکھو کیسے ہیں اور تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے نیک ہو، باقی لوگ دیکھو کیسے ہیں. تو گھمنڈ اور غرور، کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ اور غرور ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسے جہنم میں جانا ہوگا، اس کی سزا پانی ہوگی، پھر آخر میں وہاں سے پاک ہونے کے بعد چاند سے. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے الگ الگ ہتھ کنڈے ہیں، الگ الگ اس کے ہتھیار ہیں. اور ایک ہتھیار اس کا ہے وسوسہ ڈالنا. اور وسوسہ ڈالنے میں آدمی سمجھتا ہے میری خود کی آئیڈیا ہے، اسے لگتا ہے میں نے خود سوچا، حالانکہ اس کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو ایک بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا ہے اچھا یہ گناہ کا کام کرو، آدمی سوچتا ہے میرا خود کا پلان ہے، میری خود کی آئیڈیا ہے، حالانکہ شیطان نے اس کے دل میں وہ وسوسہ ڈالا. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اب دو دوست بیٹھے ہیں، ایک کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے چلو یہ گناہ کے کام کی طرف جائیں گے. تو من الجنۃ، وہ شروع میں پہلا کام وہ جن کا تھا، والناس بعد میں انسان کا بھی کام ہے آگے بڑھانا اس وسوسے کو. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے، اور یہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. شیطان انہیں فیل کر دیتا ہے، شیطان انہیں دنیا کے اندر مگن کر کے رکھ دیتا ہے. تو پہلی وجہ شیطان، کیا چیز کی وجہ؟ بے عملی کی وجہ. آئیے علاج بھی دیکھتے ہیں. تو علاجوں میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کو کیسے فیل کریں، اس کے متعلق میرے بھائیوں پوری کتابیں اویلیبل ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر ایک اچھا خاص خصوصی درس بھی ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے ہوا بھی ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم
علم اور دروس سے تعلق جوڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہمیں ملتی رہے گی. سوال یہاں یہ ہے کہ وہ ساری باتوں میں سے آج ہم ایک بات دیکھیں گے. وہ کون سی بات دیکھیں گے؟ وہ ایک بہت اہم بات ہونی چاہیے. کس چیز کی بات؟ علاج. ہم میں جو ہم دیکھتے ہیں بھائی جو عمل کے میدان میں فیل ہو جاتے ہیں، اور ہم سب کی پرسنل جنگ ہے شیطان کے ساتھ. دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ ایک انسان گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، اور یہ چلتا رہے گا جب تک وہ مر نہیں جاتا. کل ابن آدم خطا، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وجہ ہے آدمی فیل ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے. اب علاج میں ہم کیا دیکھیں گے؟ علاج میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ آئیے ہم غور کرتے ہیں ایک حدیث پر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الذکر میں ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پر سلک چلے گا، علم کے راستے پر چلے گا، اس وجہ سے، اس چلنے کی وجہ سے، سہل اللہ لہ بہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اس کے لیے، طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ. جنت کا راستہ اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب یہاں یہ بتائیے میرے بھائیوں، جنت کے راستے کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم. اس راستے پر کون ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ یاد کریے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس راستے پر کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے. آج ہی آیت آئی ہے، کون انتظار کر رہا ہے ہمارا؟ ابلیس نے کیا قسم کھائی تھی؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر، صراط المستقیم پر میں اس کا انتظار کروں گا. اب وہاں پر ابلیس انتظار کر رہا ہے، اسی لیے تو نیکی کرنا اتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے، بہت مشکل راستہ ہے، کیونکہ وہاں ابلیس ہے، انتظار کر رہا ہے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے سب طرف سے حملہ کرتا ہے. لیکن اس کے وہاں ہونے کے باوجود، اس کے حملوں کے باوجود وہ راستہ آسان ہو جائے گا. کس کے لیے؟ علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے. اب آپ سب سے ایک اہم سوال ہے، آپ کو راستہ آسان چاہیے مشکل چاہیے؟ چند بھائیوں کو آسان چاہیے، باقی لوگوں کی آسان چاہیے مشکل چاہیے؟ ابھی اور تھوڑے لوگوں کو آسان چاہیے، باقی لوگوں کو، پیچھے والوں کو آسان چاہیے کہ مشکل چاہیے؟ کوئی ایسا تو یہاں نہیں ہے نا جو بول رہا ہے کہ رہنے دو مشکل میں چلوں گا. بھائی مت کہو، کیونکہ ہم سب انسان کمزور ہوتے ہیں. ہمیں راستہ، جنت کا راستہ ایزی چاہیے اور ہم آسانی سے چل کے جنت تک پہنچ جائیں. تو میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سال میں کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا اجتماع، کانفرنس، پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سال میں ایک بار. ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے سال میں ایک بار. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہینے میں ایک بار ماہانہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، ایریا میں کانفرنس پروگرام وغیرہ کچھ ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مہینے میں ایک بار ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار، کوئی ہفتہ واری پروگرام ہے نا بھائی، یہ ہفتہ واری پروگرام ہے، ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، ان کے لیے ہفتے میں ایک بار آسان ہو جاتا ہے. تو آپ بتائیے آپ کو خود کے لیے کیا چاہیے، سال میں ایک بار کہ مہینے میں ایک بار کہ ہفتے میں ایک بار؟ ہاں ہفتے میں ایک بار. کچھ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب وہ ہے روز آسان چاہیے. صرف ہفتے میں ایک بار نہیں، روز روز آسان چاہیے. تو روز چلنا پڑے گا، کچھ تو سیکھنا ہوگا روز. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھیے، آڈیو چلا دیجئے گاڑی میں چلتے ہوئے، یا چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو کان میں، موبائل وغیرہ میں آڈیو لوڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ علم کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا رہے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو سدھرنے والا نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا ہی ہے اور بگڑا ہوا ہی رہے گا. تو جیسے کہا جاتا ہے نا جنگوں کے اندر کہ بھئی دشمن کے بارے میں جتنی معلومات ملے اتنا اچھا اس کو ہرا سکتے ہیں. لوگ ایک طرف سے دوسری طرف کیا بھیجتے ہیں؟ اپنے خبریوں کو بھیجتے ہیں، وہاں سے خبر نکال کے لے کر آؤ. یہاں پہ ہمارا دشمن ہے شیطان، اور اس کے بارے میں معلومات ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے. وہ معلومات اگر آپ کو مل جائے میرے بھائیوں تو آپ شیطان کے ساتھ فائٹ کرنے میں مضبوط ہو جائیں گے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے علم حاصل کرنا. پہلی وجہ ہم نے کیا دیکھا؟ شیطان. اس کے جواب میں ہم نے کیا دیکھا؟ علم حاصل کرنا. الحمدللہ آج تو کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ذریعے رکھے ہیں
کہ آدمی کہیں پر چلتے پھرتے کام وغیرہ کے ساتھ ساتھ بھی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم مل کر کہیں مجلس میں جاتے ہیں نا تو وہاں بات ہی الگ ہوتی ہے. یہ درس آپ آڈیو کہیں پہ سن سکتے تھے، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کے متعلق خاص حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھنے، یہ اس کی کتاب کا درس کرنے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے دینی دروس، اجتماعات، پروگرام کے اندر اطمینان محسوس ہوتا ہے. اطمینان کے لیے تو پریشان ہیں آج لوگ. الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے کہ پوری کی پوری ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے. اللہ کی رحمت اس مجلس کو کور کر لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے ایک کے اوپر ایک، یہاں تک آ کے سماع دنیا تک. اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہیں. تو میرے بھائیو یہ سارے فائدے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.